الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ایک مرتبہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے انجمن غلامان مصطفیٰ انٹرنیشنل کے تحت صبح بہاراں رمضان ٹرانسمیشن کے اندر ہم حاضر ہیں۔ میرے ساتھ میرے معزز مہمان جناب حضرت علامہ مولانا محمد ایوب صاحب تشریف فرما ہے۔ آپ کا بیان بھی ہوگا اور بیان سے پہلے انشاءاللہ عز و جل حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت بھی پیش فرمائیں گے۔ آج صبح بہار رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون۔ ویل یومئذ للمکذبین۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وقال فی مقام آخر وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ وقال فی مقام آخر فی شان نبیہ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا راحت العاشقین۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا۔ میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات
بنائے رکھنا، اور کوئی منصب کا طلبگار ہوں نہ دنیا کا، کوئی منصب کا طلبگار ہوں نہ دنیا کا، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اور شاید اس راہ سے ساقی میرے آقا گزریں، شاید اس راہ سے ساقی میرے آقا گزریں، اپنے پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا، اپنے پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا، اور میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حمد و ثنا اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود شریف اور نعت شریف کا نذرانہ عقیدت عرض کرنے کے بعد میں نے نہایت ہی واجب الاحترام برادر مکرم، نہایت معزز و مکرم و محتشم حضرت علامہ و مولانا و مفتی حضرت عصمت اللہ قادری صاحب زید مجدکم و شرفکم و ذلکم، اللہ خالق کائنات کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ رب ذوالجلال آپ کے علم، آپ کے عمل کے اندر مزید برکتیں اور رفعتیں عطا فرمائے۔ پروردگار عالم آپ کی اس محنت کو، اس کاوش کو، جو دین کے لیے آپ وقت اپنا دے رہے ہیں اور ہر روز آپ نے ڈیلی وقت دینا ہوتا ہے، ماشاءاللہ، اللہ پاک اس کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک دنیا اور عقبہ کی آپ کو سعادتیں، رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے، آمین آمین آمین۔ سامعین محترم، آج کا موضوع ہے کہ صحابہ کرام کے آپس کے مشاجرات، صحابہ کرام کی شانیں اور اہل سنت و جماعت کا اس میں موقف کیا ہے، یہی مفہوم ہوگا۔ مختصر سی حاضری ہوگی تو آپ نے توجہ سے سماعت فرمانی ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ یاد رہے، صحابی اس انسان کو کہا جاتا ہے جس نے حالت ایمان میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضری دی ہو اور حالت ایمان میں ہی دنیا سے رخصت ہو چکا ہو۔ اب یہاں کچھ وضاحتیں ذرا اور بھی ہیں اسی تعریف کے اندر۔ صحابی وہ بھی بنے گا جس نے حضور کو دیکھا حالت ایمان میں اور حالت ایمان میں ہی دنیا سے چل بسا ہو، اور صحابی وہ بھی ہوگا جس کو حضور دیکھیں، وہ پاس سے گزر رہا ہو، مصطفیٰ اسے دیکھیں اور حالت ایمان میں ہو، اور پھر اسی حالت ایمان پر دنیا سے اس کا وصال اور انتقال ہو۔ پھر صحابی میں صرف مرد نہیں ہیں، صحابی میں چھوٹے بچے بھی ہیں، صحابی میں عورتیں بھی ہیں، صحابیات، پھر ان میں چھوٹی بچیاں بھی، جو چھوٹی لڑکیاں، وہ بھی صحابیات میں سے شامل ہوتی ہیں۔ جس نے حضور کو دیکھا یا مصطفیٰ جن کو دیکھیں اور حالت ایمان میں ہو، وہ صحابی ہوتا ہے۔ اب اس تعریف کو آپ نوٹ کیجئے گا، اسی پر آگے بات ہوگی اور آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جس طرح آپ لوگوں نے جملہ سنا ہوگا کہ ہم موبائل کے اندر دیکھ کر قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہمیں دگنا ثواب ملتا ہے۔ انہوں نے اس طرح کا نظریہ پیش کیا۔ صحابہ کرام کو سنگل ثواب ملتا تھا کیونکہ وہ زبانی پڑھتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، اس مفہوم کی۔ اور کچھ نے کہا کہ صحابہ کرام کی آپس میں جنگیں اور جدال
لڑائیاں وغیرہ، اس کی وجہ سے وہ جو ان کا درجہ تھا سپرلیٹو ڈگری تھی اس سے وہ نیچے آ گئے۔ اس مفہوم کے انہوں نے آئیڈیاز اور نظریات انہوں نے پیش کیے، تو طرح طرح کی اپنی انہوں نے عقل لڑائی اور طرح طرح کی سوچیں انہوں نے پیدا کی۔ تو یاد رکھیں صحابی بنتا کس سے ہے، ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے، اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے۔ صحابی بنتا کیسے؟ ایک بندہ ظہر کے وقت، ظہر سے ذرا قبل 10 بجے ایمان قبول کر لے اور ٹھیک 5 منٹ کے بعد یا 10 منٹ کے بعد اس کا انتقال ہو جائے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر وہ آ کر اسلام قبول کر لے، ساری امت اس بات پر متفق ہے کہ وہ صحابی ہے۔ صرف 5 منٹ یا 10 منٹ، اب اس 5 منٹ یا 10 منٹ کے اندر انہوں نے نہ نماز پڑھی ہے کیونکہ وقت ہی نہیں تھا، اس کے علاوہ کچھ روزے، صدقات و خیرات، حج کچھ بھی نہیں کیا، کیونکہ جو زکوٰۃ ہوتی ہے وہ تو سال بعد ہوتی ہے اور حج تو پوری زندگی میں ایک بار۔ اب اس لمحے میں 5 منٹ یا 10 منٹ کے وقفے میں اس نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ پھر صحابی ہیں، اور وہ تمام امت سے وہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ صحابہ سے نچلا درجہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، پھر اس طرح نیچے چلتے آئیں، ہر عام بندے سے اوپر چلے جائیں صحابہ کرام تک۔ اب سارے اولیاء، سارے صلحاء، سارے ائمہ کرام، محدثین، مدققین، مفکرین اور مدرسین، مجتہدین سے وہ ایک جو 5 منٹ کے لیے یا 10 منٹ کے لیے حضور کی صحبت جس نے اختیار کی ہو، وہ بندہ افضل اور اعلیٰ ہو چکا۔ تو ہم نے سمجھنا یہ ہے کہ صحابی بنا کیسے؟ کسی عمل کی وجہ سے؟ اس نے تو عمل کچھ بھی نہیں کیا، پھر کیسے بنا؟ وہ بنا تو آقا دو جہاں کی نگاہ کی وجہ سے صحابی بنا۔ اللہ اکبر، یہ میرے آقا کی نگاہ کی پاور ہے اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اختیار ہے کہ حضور اگر ایک لمحے کے لیے اگر چاہیں تو ایک بندے کو تحت ثری سے لے کر اعلیٰ علیین تک بلند فرمانے والے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صرف نگاہ کی پاور آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ ایک بندہ صرف 5 منٹ یا 10 منٹ کے لیے حضور کی بارگاہ میں آیا، وہ ساری امت سے افضل اور اعلیٰ ہو چکا، صحابہ کرام سے نچلی جتنی امت ہے۔ تو اب جن لوگوں نے صحابہ کرام کے اعمال کی طرف دیکھا، کہا ہماری طرح ان کا جسم اور ہماری طرح ان کا اٹھنا بیٹھنا، اور اپنے اوپر قیاس کرتے ہوئے انہوں نے صحابہ کرام کے اعمال کے اندر انہوں نے رد و بدل کرنے کی کوشش کی اور اپنی عقل لڑانے کی کوشش کی، ناقص عقل لڑانے کی انہوں نے کوشش کی۔ اس وجہ سے وہ اس پوائنٹ کو نہ سمجھ سکے کہ صحابی بنتا کیسے ہے۔ اب ان کے درمیان جو مشاجرات اور لڑائیاں وغیرہ جو ہیں، مثال کے طور پر جس طرح لوگ پیش کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے صحابی جو سپرلیٹو ڈگری ہے، اوپر ٹاپر جو ڈگری ہے، اس سے نیچے نہیں آئے گا۔ وہ صحابی ہے ہی صحابی ہے، اب بھی وہ صحابی ہے۔ قرآن پاک کیا ہمیں نظریہ دے رہا ہے؟ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ کریم نے تمام صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ پاک ان سب سے راضی، عنہم، اور اللہ پاک سے وہ سارے راضی۔ اب جن سے اللہ تعالیٰ راضی اور اللہ پاک نے جن سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ احادیث کی طرف ہم اگر جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح جو ہے وہ روایات موجود ہیں، مبینات، مبشرات موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں دی ہیں کہ میرا ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ۔ اس مفہوم کی بے شمار جن سے یہی نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام سارے جنتی ہیں۔ تو اب پھر یہاں پر سوال یہ پیدا ہوگا، ان کی جو لڑائیاں وغیرہ ہوئی ہیں ان کے بارے میں ہم کیا کہیں؟ پھر ہم اس کے اندر میں ابھی 2 جواب دوں گا۔ ایک یہ ہے کہ قرآن پاک نے فرمایا لقد عفا اللہ عنہم، کہ میں نے ان سب کو معاف فرما دیا، تو بات ختم ہو چکی۔ قرآن پاک کے مقابلے میں ہم آگے بات کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں کر سکتے۔ پوری امت، ساری انسانیت، سارے مسلمان ایک طرف ہوں، قرآن پاک کی بات ایک طرف ہو، اگر یہ قرآن پاک کے مقابل آ جائیں، ہم نے قرآن پاک کی بات لینی ہے، کسی کی کوئی بات ہم نے نہیں لینی۔ اور ساری تاریخ اگر ایک طرف آ جائے اور قرآن پاک ایک طرف ہو، اگر حدیث ایک طرف ہو، تو ہم نے حدیث کو دیکھنا ہے، اس تاریخ کو جو اس سے ٹکراتی ہو ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے، اور اس تاریخ کو جو حدیث سے ٹکراتی ہے اس کو اگر چھوڑنا ہے تو قرآن سے اگر ٹکرائے تو اس کو بھی ہم نے چھوڑ دینا ہے۔ تو صحابی بنتا جو ہے وہ
حضور کی نگاہ سے بنتا ہے صحابی، عمل سے صحابی نہیں بنتا۔ اس پوائنٹ کو ہم نے سمجھنا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اس پر ہم اگر غور کریں تو لفظ کل استعمال ہوا ہے۔ منطق کے لہجے سے اگر ہم دیکھیں اس کو موجبہ کلیہ کا سور کہا جاتا ہے۔ کل تمام صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کریم نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ آپ گلاس پانی میں سے پورا پانی نہ پئیں، صرف ایک قطرہ نیچے گر جائے تو پھر اس کو کل کہیں گے یا ہم اکثر کہیں گے؟ اکثر پانی کہیں گے، کل نہیں کہیں گے۔ تو قرآن نے کل کہا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، چاہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، چاہے وہ دیگر صحابہ کرام ہوں، اے ٹو زیڈ تمام صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کریم نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے بھی اسی مفہوم کی بات کی، فرمایا حق بدست ہے در قرار، لیکن امیر معاویہ بھی ہمارے سردار، اور ان پر تان کار فجار۔ اعلیٰ حضرت کو ہم امام ویسے نہیں مانتے، اعلیٰ حضرت کی تحقیقات اور ان کے علم کا جو درجہ تھا اس درجے کو ہم نے سمجھا، اس کے بعد ہم نے اعلیٰ حضرت کو اپنا امام سمجھا۔ اور کچھ لوگوں نے پھر یہ بھی کہا کہ صحابہ کرام ہماری طرح کے ہیں اور ہم ان کی طرح کے ہیں۔ اس کو دوسرے لفظوں میں نے استعار کیا تھا کہ دوسرا جواب وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کو اپنے جیسا سمجھ کر انہوں نے طرح طرح کی باتیں ان کے متعلق کی۔ مساوات، تو اگر یہ دیکھا جائے مساوات کا درس دیتا ہے اسلام، تو پھر تو یہ ہونا چاہیے کہ جو امام ہے وہ مقتدی ہے، جو مقتدی ہے وہ امام ہے، پھر تو سارے برابر ہیں۔ پھر آپ نکاح کے اندر آپ پھر اس طرح کریں، ایک طرف چودھری صاحب کی بیٹی ہو، جٹ صاحب کی بیٹی ہو، دوسری طرف چنگڑ کی ہو، مسلی صاحب کی ہو، تو اس سے آپ شادی کر لیں۔ آپ تو شادی نہیں کرتے، وہاں آپ کو مساوات تو یاد نہیں ہوتے۔ ڈرائیور صاحب کو آپ پیچھے ہٹائیں، ڈرائیور کی فرنٹ سیٹ پر آپ بیٹھ جائیں، کہیں میں جناب اسلام برابری کا درس دیتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ چیف آف آرمی سٹاف کو ان کو جا کر کہیں جناب اسلام مساوات کا درس دیتا ہے، آپ چیف نہیں ہیں، آپ اتر جائیں، میں چیف ہوں، تو ہو سکتا ہے؟ کسی ہر بندے کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے۔ کسی ڈاکٹر کے عہدے پر آپ اس کی کرسی پر آپ جا کر خود بیٹھ جائیں، ڈاکٹر سے کہیں آپ اتر جائیں، ان کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اسلام مساوات کا درس دیتا ہے، وہ عند اللہ ہے، وہ آخرت کے حوالے سے ہے۔ آخرت میں پتہ چلے گا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اتقا کے مرتبے پر کون فائز ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ڈیسائیڈ فرمائے گا، فیصلہ فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کس کا بڑا درجہ ہے، یہ پھر اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں ہم غلط نظریات ہم نہیں رکھ سکتے۔ 3 پہلی کلاسیں ہوتی ہیں، آپ نے دیکھی ہوں گی، پریپ اور نرسری اور پھر پلے، یہ 3 گروپس۔ اس میں جو سب سے پہلا گروپ ہوتا ہے وہ نرسری ہے۔ اب ساری امت کی تحقیقات اور ریسرچ جو ہے وہ صحابی کے مقابلے میں وہ نرسری کی حیثیت بھی نہیں رکھتی۔ مقابل اگر ہم تصور کریں تو جو نرسری کا جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ صحابی کے مقابلے میں اگر اس کو کھڑا کریں تو اتنی حیثیت بھی اس کی نہیں ہے۔ ایک بندے نے آخری لیول کا سکول پڑھا ہو، پی ایچ ڈی ڈگری کر لی ہو، ایم فل کر لی ہو، جی، اور ایک نرسری کے اسٹوڈنٹ کا آپ اس سے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح پھر جو کورٹ ہوتی ہے ڈسٹرکٹ کورٹ، وہ اوپر جو ہائی کورٹ ہوتی ہے اس کی مخالفت کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ تو جو ڈسٹرکٹ کورٹ ہائی کورٹ کی مخالفت نہیں کر سکتی تو وہ سپریم کورٹ کی مخالفت کیسے کر سکتی ہے؟ تو صحابہ کرام سپریم کورٹ ہیں، اوپر ٹاپر لیول کے ہیں صحابہ کرام کے، ساری امت ان کے مقابلے میں بچے ہیں۔ تو ہم آپ کی تحقیقات کو نہیں دیکھیں گے، ہم قرآن پاک کی بات کو دیکھیں گے۔ قرآن پاک کے مقابلے میں آ کر ریسرچ وہاں نہیں چلے گی۔ ریسرچ آپ نے کبھی ڈاکٹر کے بارے میں ریسرچ کی ہے؟ کسی انجینئر کے بارے میں ریسرچ کی ہے؟ کسی اور بایو فزکس کیمسٹری ان کے اسکالرز ان کے مصنفین کے بارے میں آپ نے ریسرچ کی ہے؟ آپ کی ریسرچ آتی ہے تو قرآن کے مقابلے میں آتی ہے یا پھر صحابی کے بارے میں ریسرچ آتی ہے؟ ایسی ریسرچ جس طرح بابا جی فرماتے ہیں جیسے ہم اسفل السافلین میں ہم پھینک دیں گے، ایسی ریسرچ سے کوئی کام نہیں چلے گا۔ صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، اہل بیت اعظام بھی۔ پھر یہاں ایک بات اور کرتے ہیں کہ صحابہ سارے در والے حضور اور اہل بیت حضور کے گھر والے، یہ بات بھی اس کو بھی
آج میں اس کی اصلاح کروں گا کہ یہ بات بھی کسی حد تک جائز نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، وہ اس طرح کہ وہ لوگ یہ جملہ کہہ کر حضور کی اہل بیت میں سے حضور کی ازواج کو باہر نکالنا چاہتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر ازواج کو، جس طرح حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، تو وہ یہ جملہ بول کر کہتے ہیں اہل بیت حضور کے گھر والے، صحابہ حضور کے در والے، یہ کیسے؟ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ہم اہل بیت کو بھی اپنے سروں کے تاج سمجھتے ہیں، صحابہ کرام کو بھی اپنے سروں کے تاج سمجھتے ہیں۔ ہم پھر یہ بھی نہیں کہتے کہ ان میں کچھ کو یہ شان ملی، کچھ کو یہ شان ملی۔ سارے کے سارے صحابہ کرام جنتی ہیں، سارے کے سارے برگزیدہ ہیں، سارے کے سارے اعلیٰ ہیں، عرفہ ہیں، سارے کے سارے مدارج، مراتب، سارے سٹیٹس اور ساری حیثیات اور ساری شانیں اللہ خالق کائنات نے اتم اور اعلیٰ لیول کی تمام صحابہ کرام کو عطا فرما رکھی ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں جتنے بھی ہیں لوگ احترام کے قابل، میں سب کو مانوں گا، مانتا ہوں وہاں پر ہے، لیکن میں کہتا ہوں میں سب کو مانوں گا مگر مصطفیٰ کے بعد، اور مصطفیٰ کے صحابہ کے بعد، مصطفیٰ کی اہل بیت کے بعد۔ جو حضور کا نہیں ہے وہ ہمارا کبھی نہیں ہو سکتا، اسی طرح پھر جو حضور کے صحابہ کا جو نہیں ہے وہ ہمارا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ نظر فی قلوب العباد فلم یجد قلبا انقع من اصحابی، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ خالق کائنات نے ازل میں تمام بندوں کے قلوب کو دیکھا، دلوں کو دیکھا، فلم یجد قلبا انقع من اصحابی، میرے صحابہ کے دلوں سے پاکیزہ دل اللہ کریم نے کوئی دل نہیں پایا۔ یہ تھے صحابہ کرام۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف ہم جائیں تو فرمایا کہ لو انفق احدکم مد ذهب ما بلغ مد احدیہم ولا نصیفہ، فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی مٹھی بھر جو، اگر اللہ کے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ مٹھی بھر جو تم اللہ کریم میرے رستے میں اگر تم خرچ کر دو، اور ساری امت احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، پھر بھی اس کے برابر وہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہیں صحابہ کرام، ان کی ایک سانس اور ہماری ساری عبادات وہ پھر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ والعادیات ضبحا کہہ کر قرآن پاک نے مہر نصب فرمائی کہ ان کے گھوڑوں کے جو سواریاں تھیں، ان کے ٹاپوں سے جو اٹھنے والی چنگاریاں ہیں، ان کی قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں رب ہو کہ میں ان چنگاریوں کی قسم اٹھا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ خالق کائنات ہمیں ان ساری باتوں کو اپنانے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ خالق کائنات ہمیں اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر ہمیں استقامت عطا فرمائے اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اللہ کریم آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔